بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈیک کنسلٹنٹ آپ سب لوگوں کے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سید حیدر جعفری صاحب سے آج میں نے جس امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک تو نیا ہوگا، میرے ویورز کے لیے شاید نیا ہو، لیکن سید حیدر جعفری صاحب اپنے چینل پر اور مختلف دوستوں احبابوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ مختلف چینلز پر یہ ویڈیوز کرتے رہتے ہیں۔ یہ ویڈیو آج ہوگی دعا کی قبولیت کی، 7 اپریل 2024 کی۔ کون سی ہے، کون سے دن ہوگی، کون سا وقت ہوگی اور آپ لوگوں کو کیا پڑھنا چاہیے؟ بلا تمہید باندھے میں سید حیدر جعفری صاحب سے اس دعا کے متعلق جاننا چاہوں گا، آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ سر دعا کے حوالے سے میں سر عرض کر دیتا ہوں دعا تو 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ بالکل اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جیسے ماں بچے کو ٹائم دیکھ کے جو ہے وہ نہیں کرتی، اسی طرح اللہ بھی نہیں کرتا۔ بالکل 24 گھنٹے دعا ہوتی ہے۔ دعا عربی، فارسی، اردو کسی چیز کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل دعا احساس جرم کا نام ہے۔ دعا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا نام۔ دعا ڈوب کے اللہ کے سامنے جانے کا نام۔ بالکل بالکل ویسے ہی کہ جیسے بچے کو چوٹ لگتی ہے، بچہ سپارے تو نہیں پڑتا، وہ روتا ہے، بالکل تو ماں سے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس بندے کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ جو میں نے بات کی ہے، یہ ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں اگر بات کرتا ہوں کہ فلاں ٹائم دعا کی قبولیت ہے، تو اس میں اور یہ جو میں نے پہلے بات کی، اس میں کوئی نہ کوئی ربط تو ہونا چاہیے۔ بالکل دعا تو 24 گھنٹے ہے، اللہ شہرہ کے قریب ہے، تو آپ نے کسی بھی وقت اپنی شہرہ کے قریب جانا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح انرجی پیٹرنز ہیں، جس طرح موسم کبھی گرم کبھی سرد، سال میں مختلف موسم ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح انرجی بیہیو کرتی ہیں ایک سائیکل میں، ایک مہینے کا سائیکل جو ہے بالکل ٹھیک اس میں انرجی بیہیو کرتی ہے۔ اب یہ جو انرجی ہے، یہ کسی وقت انرجی بہت زیادہ پازیٹیو ہوتی ہے اور کسی وقت بالکل نیگیٹو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جس وقت یہ انرجی بہت زیادہ پازیٹیو ہوتی ہے، اس وقت اگر آپ اللہ کے قریب جانا چاہیں تو یہ انرجی آپ کو بوسٹ دیتی ہے۔ یعنی جیسے پرانے شپس چلتے تھے، بالکل وہ ہواؤں کی ڈائریکشن پہ چلتے تھے نا، کہ جدھر کی ہوا بالکل چلتی ایسے ہی تھی، ہے۔ ٹھیک ہے، وہ باد بانی جہاز، وہ ہوا، جس وقت ہوا تیز ہوتی تھی تو شپ کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی تھی، بالکل ٹھیک ہے، راستہ تیزی سے کٹ ایسے ہی ہے۔ جاتا تھا۔ اسی طرح جیسے ہم ٹریڈ وینڈز کہتے ہیں کہ وہ جو کاروباری تجارتی ہوائیں جیسے وہ ہیں، وہ ہوا کے ساتھ ساتھ شپس جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ہوا کی جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ مل رہی ہوتی بالکل ہے۔ اسی طرح انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ مہینے میں چند گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت پازیٹیوٹی اپنے پورے عروج پہ ٹھیک ہو، اس ہے، وقت میں اگر آپ دعا کریں تو جتنی دعا آپ کی پہلے جتنی ٹائم میں قبول ہوتی ہے، یا جتنی آپ عبادت ایک خاص وقت میں کر سکتے ہیں، آپ اسے 10 گنا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا تو وہ جو 7 ہوتی ہے، وہ 7 ہر مہینے میں 6-7 گھنٹے سے لے کے 2.5 گھنٹے کے درمیان ہوتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی تھوڑی کبھی تیز، اور یہ 7 ہوتی گلوبلی ہے، اچھا یعنی پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہوتی ہے۔ اگر یعنی کسی کے دن میں، کسی کی رات میں، کسی کے کسی ٹائم، کسی کے کسی ٹائم، تو ہم ایک ٹائم زون بتا دیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے، اور موسٹ لائکلی چونکہ میں جو ہے نا پاکستان کے حساب سے کرتا ہوں، تو پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم PST +500 GMT کے مطابق آپ کو وہ 7 کا ٹائم بتا دیتا ہوں کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا بہت زیادہ جلدی قبول ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے، ورنہ دعا ہر وقت ہو سکتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اس میں کوئی اہمیت۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یا اس قرآن پاک کی اس صورت کے ساتھ اس کی انرجی بن رہی ہے تو اس کے ساتھ کر لیں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے تو دعا نہیں ہوگی، بالکل اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ بالکل دعا عربی، فارسی، اردو کا مجموعہ نہیں ہے، بالکل دعا ہاتھ اٹھانے کا مجموعہ بھی نہیں۔ جس کی زبان نہیں ہے وہ بول ہی نہیں سکتا تو کیا اللہ اس کی نہیں سنے گا؟ بالکل یا سنے جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتا، کیا اللہ اس کی دعا نہیں سنے گا؟ بالکل سنے گا اللہ۔ ٹھیک ہے،
اس لیے ریشنل ہو کے انرجی کو سمجھے، انرجی کیا کرتی ہے، انرجی کا وہ جو بوسٹ ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے، یعنی جب آپ کے ساتھ کائنیٹک انرجی جڑتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی کائنات کی یونیورسل انرجیز آپ کے ساتھ جڑتی ہیں، تو پھر آپ کی سپیڈ جو ہے نا وہ لائٹ سپیڈ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر آپ ملٹیپل لائٹ سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی سے اللہ کے قریب جا سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت ہورائزن پازیٹیو ہوتا ہے نا. دیکھیں مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، لوہے پہ زنگ لگا ہوگا تو وہ نہیں کھینچے گا یا بالکل کم کھینچے کم گا، کھینچے گا، ٹھیک ہے. اگر اس ایک وقت ایسا ہے کہ وہاں پہ ایسا کوئی کلینزر اس میں چل رہا ہے کہ اس نے وہ زنگ اتار دینا ہے، بالکل تو جس وقت وہ زنگ اترے گا تو اس کا مطلب ہے انرجی تو وہی ہے، اللہ تو وہی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ تیزی سے جڑ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سال کے 2024 کے اور یہ اپریل کی اگر میں پوچھوں، اپریل اپریل 2024 کی جو 2024 کی قبولیت کی ساتھ ہے وہ بن رہی ہے 21 اپریل، 21 اپریل کو اتوار کا دن ہوگا، اتوار 21 کا دن، اپریل بالکل ٹھیک ہے، پی ایس ٹی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم +50 جی ایم ٹی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، +500 جی جی ایم ایم ٹی، ٹی. بالکل ٹھیک ہے، اس کے مطابق یہ بنے گا 13:10 24 جو آورس کا سیکوینس ہے اس میں جو ہے نا 13:10 یعنی 1:10 دوپہر کو بالکل ٹھیک ہے، دوپہر یہ شروع ہوگا، اور 14:29 یعنی 4:29 سپہر کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. اچھا 3 گھنٹے اور 19 منٹ انرجیز اپنے فل عروج کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے، اس وقت میں یہ جو ٹائم بنے گا یہ فائنینشل ایکسٹسی کا ٹائم، خاص طور پہ اگر آپ فائنینشیل کے بارے میں، پیسے مالی معاملات کے بارے میں دعا کرتے ہیں بہت تیزی سے کرو. رحمت خداوندی کا وقت ہے، اولاد کے حوالے سے مسائل، ویسے تو دعا ارتنا ہو سکتی ہے لیکن اس کی ایک انرجی خاص کیونکہ ٹھیک ہے، اسپیکٹرم میں بعض اوقات ہوتی ہے. اولاد کے حوالے سے جن کو مسائل ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. عطا کا وقت ہے، یعنی عطا کا وقت ہے، رحمت کا وقت ہے، تو بیٹے اور بیٹیوں کے آنے کا وقت ہے. روحانی سربلندی کا وقت ہے، وہ لوگ جو اسپرچول پریکٹسز میں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے. میں پہلے بالکل بتا میں یہی چکا پوچھنے لگا تھا کہ پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اب آ جاتے ہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر نہ بھی پڑھیں گے نا بالکل تو صرف دعا کر لیں گے آنکھیں بند کر کے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، اللہ دل کے ہلکے سے خیال کو بھی. بالکل ایسی، لیکن چونکہ انرجی کو یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے اپنے ہورائزن کو جی جی یوٹیلائز کرنا ہے، تو پھر آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا یہ انرجی کس وقت کس فلو میں ہے. قرآن پاک میں الف لام سے لے کے ون ناس تک کائنات کا کوئی علم، کوئی انرجی، کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو اس کے اندر نہیں ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے ہر خشک اور ہر تار کا ذکر اس کتاب میں کر دیا. بالکل تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سات بنے گی اس کی بھی انرجی کہیں نہ کہیں اس قرآن پاک سے ہی میچ کرنی ہوگی. بالکل تو جتنی بھی انرجیز کائنات میں بنتی ہے نا وہ 114 صورتوں سے بنتی بالکل ٹھیک ہے، ہے. اس وقت یہ جو انرجی بن رہی ہے یہ سورہ القلم سے بن رہی ہے. سورہ القلم سے، سورہ القلم، نون والقلم وما یسطرون. ٹھیک ہے، اب جب آپ نے دعا کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جس کے گھر میں جانا اس کا شکریہ تو ادا کریں گے، بالکل کریں گے، اس کا شکریہ تو ادا کریں گے نا اللہ کا. بالکل تو 2 نفل شکرانے کے ادا کریں. بالکل ٹھیک سب ہے، سے پہلے اس بات کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے اپنا نام لینے کی توفیق دی. اس نے رسالت مآب سرکار صلی اللہ ختمی علیہ وآلہ مرتبت سرور وسلم، انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں رکھا. بالکل وہ نہ چاہتا تو آپ نہ دعا کر سکتے، نہ اس کا نام لے سکتے، نہ سرور انبیاء کے وفادار ہو سکتے. اس نے اجازت دی ہے، بالکل تو پہلے اس کا شکریہ ادا کریں. بالکل ٹھیک، اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی وسلم، بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص سے پیش کر سکتے ہیں اتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. کم از کم ایک تسبیح، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے کر سکیں، بالکل بھار ٹھیک، نہیں دینا. زبردستی نہیں کرنی، زبردست. اس کے بالکل، بعد سورہ القلم ایک مرتبہ تلاوت کر لیں، اچھا صرف ٹھیک ہے، ایک مرتبہ. اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم از کم ایک تسبیح، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یہ درود پاک کر لیں تو پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ، سورہ مزمل صرف ایک مرتبہ. اچھا ایک منٹ، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ اور پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ بالکل ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں. اس کے بعد پھر دوبارہ درود پاک
کم از کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکے وہ بالکل کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد صلاۃ الحاجت 2 نفل پڑھنے ہیں، نماز حاجت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر دعا کریں۔ دعا جو چاہے مانگے، کوشش کریں خود غرضی کی دعا نہ کریں، صرف اپنے لیے نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے اور ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا میں ہیں اور ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، بالکل ٹھیک، ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے قریبی ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے قریبی نہیں ہیں۔ کائنات کا ایک مشکل ترین کام ہے جس کو سرور انبیاء صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم نے وسلم، کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ حکمت سرکار کی ذات کے اوپر ختم ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک حدیث ہے بڑی متواتر سندوں کے ساتھ، اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب دشمن کے لیے دعا کرنا کائنات کا مشکل ترین کام ہے۔ ایسے ہی، جو آپ کے لیے سیاست اچھے ہیں ان کے لیے تو آپ دعا کریں گے، اپنے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ماں بالکل، باپ کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ جہاں سے آپ کو ملتا دکھ، جہاں سے آپ کو ملتی ہے تکلیفیں، بالکل، جہاں سے آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، پھر ان کے لیے دعا کرنا بڑا مشکل سا کام ہے، لیکن بالکل یہی مشکل، ایک اصل ہے۔ اگر اس کو سمجھیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، تھوڑا سا کبھی وقت لگے تو اس کو دیکھیے گا کہ دشمن کے لیے دعا کرنے میں حکمت کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے اندر سے دھلتا ہے، بالکل ٹھیک، سب سے پہلے انسان اپنے اندر سے صاف ہوتا ہے، بالکل، پھر دشمن کو معاف کرتا ہے۔ ایسے ہی، سب سے پہلے وہ مالک کو کہتا ہے، مالک جس نے مجھے دکھ دیا، تکلیف دی، میں نے اس کو معاف کیا، بالکل، اب میں نے بھی تیری حکم عدولی کی، مہربانی، بالکل، ٹھیک ہے۔ سو دعا جس کے لیے مرضی کریں، لیکن میری ہمیشہ ہر ویڈیو جو میں اپنے چینل پہ ڈالتا ہوں یا کسی کے ساتھ بھی ڈالتا ہوں تو ریکویسٹ یہ ضرور کرتا ہوں کہ اس دعا میں جب بھی آپ کریں، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، اور آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے بھی دعا کریں۔ اور یہ ایک ایسا پیغام ہے، یہ اس میں سچی بات ہے کہ یہ جو ہے ویڈیو یہ میں لازمی کرتا ہوں، بالکل، یہ ساتھ کی ویڈیو صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں میرا اپنا لالچ ہے، اور میرا اپنا لالچ یہ ہے کہ اگر کسی ایک نے اس ویڈیو کی وجہ سے اللہ کی قربت اختیار کر لی نا تو میرے لیے وہ آخرت میں بہت بڑا سرمایہ ہوگا۔ میں اللہ کو یہ کم از کم بھی کہہ سکوں گا کہ مالک میں کوشش کی تھی کہ لوگوں کو تیرے قریب کر سکا، بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس ویڈیو کے اوپر میرا دھیان بھی بہت ہوتا ہے، اور اس ویڈیو کو میں بڑا کینلی بناتا بھی ہوں، اور اس کو کینلی اس کو چیک بھی کرتا ہوں کہ کون سا ٹائم، کون سی ساتھ بن رہی ہے۔ بالکل، اس لیے سر میرے لالچ بھی سمجھ لیں، اور کہ جس میں مجھے اپنی آخرت کی بھی ظاہر سی بات ہے نظر آتا ہے، لوگوں کے لیے بھی ہے۔ بالکل تو ٹھیک، یہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم از کم جو یہ 7 والی ویڈیو ہے نا یہ میں اپنے چینل پہ بھی کروں، اور زیادہ سے زیادہ جن دوستوں کے ساتھ میں کر سکتا ہوں ان کے ساتھ ہر مہینے یہ کروں ضرور۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید ویلکم حیدر سر۔ جعفری صاحب، ایک تو آپ نے وقت دیا، اور سب سے زیادہ میں شکریہ اس بات پہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کے لیے مجھے موقع دیا کہ میں یہ سر ویڈیو آپ آپ میرے کے بھائی ساتھ کر سکوں، کیونکہ اس سے فائدہ ہونا ہے عوام کا، لوگوں کا، ہمارے ویورز کا، جو اس پر عمل کریں گے، اور اس کے وسیلے سے، اس کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اللہ کرم سب انشاءاللہ۔ کے۔ بہت شکریہ سید ویلکم جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ویور سید حیدر جعفری صاحب نے آج دعا کی قبولیت کا جو اس ماہ اپریل 2024 کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے آج یہ ویڈیو تھی۔ سید حیدر جعفری صاحب نے وقت بھی بتایا اور طریقہ کار بھی بتایا، انشاءاللہ آپ لوگ عمل کریں گے تو اس پر آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے گا، ہم لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا اسی کی بدولت۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔